الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن وقال الله تبارك وتعالى الرحمن فاسأل به خبيرا وقال الله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ سلسلۃ الاسماء الحسنی پچھلے 3 دنوں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاری ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں ہم نے لفظ اسم جلالہ اللہ کے بارے میں کچھ باتیں سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی، اور اس مبارک نام سے متعلق ہم سے کیا تقاضے ہیں اور ہم سے کیا چاہت ہیں وہ بھی کل الحمدللہ آ گیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک نام کا کثرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نام کی عظمت ہمیں عطا فرمائے، اس کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اب الاسماء الحسنی میں آگے چلتے ہیں۔ آج ہم نے 2 ناموں کا انتخاب کیا ہے، وہ جو حدیث مبارک ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے 99 نام ایک ساتھ شمار کروائے ہیں، اسی ترتیب پر چلنے کا ارادہ ہے۔ جن حضرات نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں ان میں سے کچھ نے حروف تہجی کی ترتیب پر نام لیے ہیں، بعض لوگوں نے اور ترتیب بھی اختیار کی ہے، لیکن مناسب لگا کہ وہی ترتیب اختیار کی جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک چیز ملحوظ رکھیں کہ بہت سے اللہ تبارک و تعالی کے نام ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے ہیں، معانی ان کے قریب قریب ہیں، تو پابندی اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سے آگے آنے والے نام ایسے ہوں گے جن کا معنی پہلے آ گیا ہوگا، تو ہم دوبارہ اس کو پورا نہیں دہرائیں گے، اشارہ کر دیں گے کہ اس سبق کو سن لیا جائے یا اس کے نوٹس دیکھ لیے جائے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں۔ آج کے لیے 2 مبارک نام ہیں الرحمن اور الرحیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ 2 مبارک نام ہیں جو شاید دن رات میں سب سے زیادہ ہماری زبان پر آتے ہیں، اور ہر کس و ناکس ان 2 ناموں سے آشنا ہے، اس کی ایک عجیب کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عجیب صفت ہے۔ الرحمن اور الرحیم یہ وہ 2 نام ہیں جو بسم اللہ میں بھی آتے ہیں، سورہ فاتحہ میں بھی آتے ہیں، اس لیے ہر مسلمان بچے کو یہ دونوں نام معلوم ہے، اور شاید اس کا ترجمہ اور مطلب بھی معلوم ہے، لیکن آج ہم کوشش کریں گے اس کو تھوڑا گہرائی میں اور ڈیپ میں جا کر سمجھنے کی، تاکہ اس نام کی کما حقہ معرفت حاصل ہو۔ ہر نام کے بارے میں 2 چیزیں ہمیں سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سے معرفت کیا ہوتی ہے، یعنی اس نام کی معرفت حاصل کرنا کس طرح کہ اس کا لغوی معنی بھی معلوم کریں گے، اور پھر اس نام کے کائنات میں کیا اثرات ہیں، اس کی کیا مظاہر ہیں، اس کو بھی معلوم کریں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوگی انشاءاللہ،
اور دوسری چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ اس نام کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے مضبوط ہو اور اس اللہ کے مبارک نام سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ دو چیزیں ہمیں دیکھنی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس لفظ کا لغوی معنی، لغت کے اعتبار سے الرحمن اور الرحیم کا معنی کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ لفظ کون سے حروف سے بنا ہے، اس کا مادہ، اس کے میم، را ہا اور میم، جس سے ہم رحم بھی بولتے ہیں۔ اپنی زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، رحم کیجئے، گجراتی میں، اردو میں، ہر زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا اصل مادہ جس سے یہ کلمہ، یہ لفظ اور ورڈ بنا ہے، وہ ہے را ہا اور میم، رحم، رحمت، یہ لفظ بھی ہم بولتے ہیں۔ اسی سے یہ لفظ بنایا گیا ہے، ایک خاص وزن پر اس کو لایا گیا ہے، الرحمن اور الرحیم۔ ایک ہی حروف جب الگ الگ وزن پر آتے ہیں اور الگ الگ شکلوں میں آ جاتے ہیں، جس کو سیگا کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو را ہا میم سے ایک لفظ تو بنا ہے راحم، ایک لفظ تو بنا ہے راحم، اس کے معنی بھی ہے رحم کرنے والا۔ ایک لفظ بنا ہے رحیم اور ایک لفظ بنا ہے رحمان۔ یہ تینوں کے معنی کچھ الگ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ دلالت کرتا ہے، بتا رہا ہے، بیان کرتا ہے رحمت کو۔ رحمان یعنی رحم کرنے والا، رحیم یعنی رحم کرنے والا۔ اب کتنا رحم کرنے والا، اس میں زیادتی ہے، وہ آگے معنی آئے گا۔ الرحمن بڑا مہربان اور الرحیم سب پر رحم کرنے والا۔ الگ الگ ترجمے علماء نے ان دونوں لفظوں کے کیے ہیں۔ جب انشاءاللہ ہم دونوں لفظوں کو سمجھ لیں گے تو پھر اس کا ترجمہ کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال اتنی بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ الرحمن اور الرحیم، ان دونوں مبارک ناموں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم والے ہیں۔ رحمت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ رحمت انتہائی درجے میں موجود ہے۔ اتنی بات اس سے معلوم ہوئی۔ اب سوال یہ کہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم استعمال بھی کرتے ہیں، خوب اس کا معنی سمجھتے بھی ہے، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ اس کی ڈیفینیشن، اس کی ویاکھیا بتائیے، اس کی تعریف کیجئے، تو شاید ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کا یہ لفظ بھی ہے کہ ہم اس لفظ کو سمجھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، بار بار بولتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے یا رحمان یا رحیم، لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے کہ بھئی رحمت کسے کہتے ہیں، تو ہم رحمت کو سمجھتے ہیں، فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کو بتا نہیں سکتے۔ سب کے سب کچھ لوگ بتا بھی سکتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ رحمت کہتے ہیں، رحمت کا ایک معنی ہمارے اعتبار سے ہے اور ایک معنی اللہ کے اعتبار سے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ لفظ کبھی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق جس سے ہو جائے اس اعتبار سے معنی بدل جاتے ہیں۔ لفظ رحمت ایک ہی لفظ ہے، لیکن اس کی نسبت ہماری طرف کی جائے، یعنی انسانوں کی طرف، مخلوق کی طرف، تو اس کا معنی الگ ہوگا، اور اسی لفظ رحمت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی الگ ہوگا۔ ہماری طرف نسبت کی جائے تو رحمت کا معنی کیا ہے؟ تو رحمت کا معنی علماء فرماتے رقۃ تعتری القلب۔ رحمت نام ہے اس نرمی کا جو انسان کے دل پر پیش آتی ہے، دل پر طاری ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر انسان کسی کی طرف مائل ہوتا ہے، کسی کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اعتبار سے معنی ہے کہ دل میں پیدا ہونے والی نرمی، دل میں پیدا ہونے والی رقت جو انسان کو آمادہ کرتی ہے، تیار کرتی ہے کسی پر مہربانی کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے، کسی کی ہیلپ اور مدد کرنے کے لیے، یہ جو رقت اور نرمی کی کیفیت، ایک احساس، ایک فیلنگ جو دل پر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں رحمت۔ یہ لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بیمار آدمی مثال کے طور پر ہے اور بہت آہ نکال رہا ہے، کراہ رہا ہے، پریشان ہے، درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس کو اگر کوئی انسان دیکھ لے
تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو دیکھ کر مجھے بہت رحم آیا۔ کسی بھوکے انسان کو دیکھ لے تو انسان کہتا ہے کہ اس کو دیکھ کر مجھے بہت رحم آیا۔ تو یہ جو رحمت کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی کسی کو دیکھ کر دل میں نرمی آ جانا۔ ہم دیکھیں کہ کوئی انسان دوسرے کو بہت سختی سے اس کی پٹائی کر رہا ہے، بے رحمی سے اس کی پٹائی کر رہا ہے، مار رہا ہے اس کو، تو دیکھنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو دیکھ کر مجھے بڑا رحم آیا۔ اب رحمت تو دل میں پیدا ہوئی، اب اس کے بعد اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ کسی بھوکے کو دیکھیں گے اور جیب میں پیسے ہیں تو اس کو کھانا دے دیں گے، کھانا کھلا دیں گے۔ یہ آپ نے کھانا کیوں کھلایا؟ یہ اثر ہے دل میں پیدا ہونے والی رحمت کا۔ کسی کمزور انسان کو کوئی مار رہا تھا، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ نے جا کر اس کو بچا لیا، اس کا دفاع کیا، ڈیفینس کیا، بچاؤ کیا، تو یہ بچاؤ کرنے پر آپ کو کس چیز نے ابھارا؟ آپ کے دل میں پیدا ہونے والی رحمت نے۔ کوئی راستے پر ایکسیڈنٹ کا مریض پڑا ہوا تھا، آپ نے دیکھا، آپ رک گئے، فوراً ایمبولینس کو فون کر کے بلایا اور اس کو اسپتال پہنچایا۔ یہ آپ نے کام کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ آپ کے دل میں اس کے بارے میں رحم پیدا ہوا۔ تو ایک تو ہوتی ہے رحمت کی کیفیت، اور ایک ہوتا ہے اس کا اثر، اس کا نتیجہ۔ یہ دو چیزیں تو ہمارے اعتبار سے تو رحمت کا معنی ہے دل پر طاری ہونے والی رقت و نرمی، جو انسان کو کسی دوسرے انسان کے ساتھ، کسی دوسری مخلوق کے ساتھ اچھائی کرنے پر، بھلائی کرنے پر، مدد کرنے پر ابھارتی ہے اور آمادہ کرتی ہے۔ اس جذبے کو کہتے ہیں رحمت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے احساسات سے پاک ہے۔ اس کے حق میں یہ نرمی والا معنی جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ معنی نہیں لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ نتیجے کو دیکھیں۔ جب ہمارے دل میں کسی کے بارے میں نرمی پیدا ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اس کو کوئی نفع کی چیز دیتے ہیں، اس کو مصیبت سے بچاتے ہیں، اس کی ہیلپ اور مدد کرتے ہیں۔ یہ معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لیا جائے گا۔ یعنی جب ہم یوں کہیں گے اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ بہت رحمت والے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ نعمتیں دینے والے ہیں، نفع کی چیزیں پہنچانے والے ہیں، نقصان سے بچانے والے ہیں، اور کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، بھوکوں کو کھانا دینے والے ہیں، پیاسوں کو پانی دینے والے ہیں، ہوا کے محتاجوں کو ہوا دینے والے ہیں، اور بے شمار نعمتیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حق میں رحمت کا معنی کیا ہوگا؟ مہربانی، مدد، حاجت پورا کرنا، مصیبتوں کو دفع کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ تو بندوں کے اعتبار سے معنی وہ دل میں پیدا ہونے والی نرمی ہے جو انسان کو بھلائی، اچھائی، مدد کرنے پر ابھارتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے اس کا معنی وہ رقت والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ احساسات سے پاک ہے، وہاں اس طرح کے فیلنگز اور اس طرح کے جو احساسات و انفعالی کیفیت ہماری پیدا ہوتی ہے ویسے اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ صفت رحمت سے متصف ہیں۔ اللہ کی یہ ذاتی صفت ہے۔ پھر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا سب سے زیادہ تعارف اپنی رحمت سے کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا جو تعارف کروایا ہے، اپنی پہچان کروائی ہے اپنے بندوں سے، اور اپنے بندوں کے سامنے اپنی جو صفت بہت کھل کر بیان فرمائی ہے وہ ہے صفت رحمت۔ جگہ جگہ آپ کو صفت رحمت کا تذکرہ ملے گا، جیسے انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تین لفظ تھے، ایک ہے راحم، ایک ہے رحمان، اور ایک ہے رحیم۔ یہ تین لفظ ہیں۔ رحیم کا لفظ تو کسی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اگر آپ کسی پر رحم کریں تو آپ بھی رحیم ہو گئے۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے، آگے حدیث آئے گی، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے، جو بھی رحم کرنے والا ہے اس کو راحم کہتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر عربی میں ایک لفظ ہے رحیم، راحم سے بڑھ کر رحیم یہ لفظ ہے۔ یہ خاص صفت ہے، ایک خاص وزن پر اس کلمے کو لایا گیا ہے، جس کا معنی ہے جس کی رحمت بہت عام ہو، رحمت میں کمال ہو، ایسی کمال رحمت والی ذات کو رحیم کہتے ہیں۔ اس میں بھی رحمت کا معنی زیادتی کے ساتھ پایا گیا، اس کو عربی میں مبالغہ کہتے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر رحمان، اس کا معنی کیا ہے؟ رحمان وہ ذات کہ رحمت اس کی ذاتی صفت ہے، اس کی ذات میں رحمت ملی ہوئی ہے، کبھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی، اور جس کی رحمت میں بڑا جوش ہے، جس کی رحمت میں بڑا جوش ہے، اس کو کہتے ہیں رحمان۔
یہ 3 لفظ ہو گئے، رحیم، رحمان اور رحیم۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام ہیں، الرحمن اور الرحیم، یہ دونوں اللہ کے نام ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کتنی مرتبہ آیا ہے، اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کتنا اہم ہے اور کتنا زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بسم اللہ میں الرحمن اور الرحیم یہ دونوں نام مبارک آتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں، سوائے ایک سورت کے، ہر سورت کے شروع میں یعنی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو صرف بسم اللہ میں ہی 113 مرتبہ تو الرحمن اور الرحیم دونوں لفظ کا تذکرہ آ گیا۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں 57 مرتبہ لفظ الرحمن آیا ہے، 57 مرتبہ لفظ الرحمن قرآن مجید میں الگ الگ جگہوں پر وارد ہوا ہے۔ اس سے اندازہ، اور بسم اللہ کے ساتھ ملائے تو 169 تقریباً مرتبہ بنتا ہے کہ 169 مرتبہ، یعنی 170 میں صرف ایک کم، اتنی مرتبہ لفظ الرحمن قرآن میں آیا ہے۔ نمبر 2، لفظ الرحیم، یہ بھی ہر بسم اللہ میں ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں تقریباً 61 مرتبہ، 60 اور 61 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، اور کل 6 جگہیں ایسی ہیں جہاں یہ دونوں لفظ ساتھ میں آئے، یعنی الرحمن اور الرحیم دونوں ایک ساتھ استعمال کیے گئے ہیں 6 جگہوں پر۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس صفت رحمت کو کتنا کھول کر بیان فرما رہے ہیں، جگہ جگہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب دونوں ناموں میں فرق کیا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ الرحمن اللہ کی ذاتی صفت ہے اور الرحیم اللہ کی فعلی صفت ہے۔ اب یہ تو ذرا مشکل الفاظ ہو گئے، بہت سو کو سمجھ میں شاید نہ آیا ہو، تو تھوڑا اس کو ہم وضاحت کرتے ہیں کہ ذاتی صفت کا کیا معنی اور فعلی صفت کا کیا معنی۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کسی آدمی کے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں آدمی مثال کے طور پر زید ہے، وہ بہت سخی ہے، تو سخاوت اس کی ایک ذاتی صفت ہے، لیکن سخی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت دیتا ہی رہتا ہے، سخاوت کرتا ہی رہتا ہے، جو بھی جائے گا سب کو ہی دے دے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ سخاوت کا اس کا ایک وقت ہے، کبھی دیتا ہے کبھی نہیں بھی دیتا ہے، وہ آرام بھی کرتا ہے، اس وقت نہیں دیتا ہے، جب اس کا موڈ ہوتا ہے تو دیتا ہے، جب اس کی مرضی نہیں ہوتی ہے تو نہیں دیتا ہے، جب اس کے پاس مال ہوتا ہے تب سخاوت کرتا ہے، مال نہیں ہوتا تو سخاوت نہیں کرتا۔ تو ذاتی سے ہے تو اس میں سخاوت ہے، بڑا سخی آدمی، لیکن ابھی اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ سخاوت کر سکے، ایسا ہو سکتا ہے اس لیے کہ انسان ہے۔ تو سخاوت اس کی ذاتی صفت، یعنی اس کی طبیعت میں سخاوت کا وصف اور خوبی موجود ہے، لیکن ہر انسان کے ساتھ وہ سخاوت کرے یہ ضروری نہیں ہے، ہر وقت سخاوت کرتا رہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری ایک صفت ہے فعلی۔ فعلی کا مطلب وہ سخاوت کر رہا ہے، یعنی اس کی سخاوت جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی صفت سے متصف، یعنی رحمت اس کی ذاتی صفت ہے، اس کی ذات میں رحمت بہت زیادہ ہے، یہ تو الرحمن سے معلوم ہوا۔ لیکن اس رحمت کا دریا کب بہہ رہا ہے، کس پر بہہ رہا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے الرحیم لایا گیا کہ وہ الرحمن بھی ہے اور رحم کرتا ہے۔ اسی سے اردو میں ترجمہ کیا سب پر رحم کرتا ہے، بڑا مہربان ہے، سب پر رحم کرنے والا، یعنی اس کی رحمت سے کوئی خالی نہیں، ہر فرد پر، ہر چیز پر اس کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، ہر وقت بہہ رہا ہے، کبھی بھی اس کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے، ہر وقت اس کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے الرحیم لایا گیا، اور الرحمن اس کی ذاتی صفت کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ بہرحال پہلا فرق تو بعض علماء نے یہ بیان فرمایا۔ دوسرا فرق بعض علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ رحمان یہ عربی زبان کے اعتبار سے فعلان کے وزن پر ہے، اور جو بھی لفظ اس وزن پر آتا ہے اس میں جوش اور شدت ہوتی ہے۔ تو لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شدت کو، قوت کو، زیادتی کو بتانے کے لیے ہے، اور لفظ الرحیم یہ تسلسل کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بہت جوش میں ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کا جوش تھم جاتا ہے، رک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی جوش والی بھی ہے لیکن کبھی تھمنے والی نہیں ہے، بلکہ اس کی رحمت تسلسل سے مسلسل جاری ہے، ذرا بھی رکتی نہیں ہے،
اس کی رحمت کا دریا چلتا ہی رہتا ہے، ہر وقت وہ رحمت اس کی جاری رہتی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے رحیم لایا گیا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ الرحمن رحمت کے عموم کو بیان کرتا ہے، الرحمن رحمت کے عموم کو بیان کرتا ہے، شمولیت کو بیان کرتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ قرآن میں فرماتے میری رحمت نے ہر چیز کو اپنی وسعتوں میں سما لیا ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو، عام ہے سب پر، کوئی کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو رحمان کا لفظ عمومیت کو بیان کرتا ہے کہ اس رحمت سے ہر مخلوق کو، ہر فرد کو، ہر چیز کو، ہر ذرے کو حصہ ملا ہے، کوئی چیز اس کی رحمت سے باہر نہیں۔ تو یہ لفظ تو رحمان بتا رہا ہے یہ بات، اور رحیم کس کو بتاتا ہے؟ کمال کو بتاتا ہے، یعنی رحمت ملے اور کامل ترین ملے، اس کو رحمت کے کمال کو بتانے کے لیے لفظ رحیم لایا گیا ہے۔ جیسے ایک آدمی لوگوں کو سخاوت کرتا ہے، پیسے تقسیم کرتا ہے۔ اب ایک انسان ایسا ہے کہ سامنے 100 آدمی بیٹھے ہیں، سب کو 1 روپیہ دے رہا ہے، تو اس کی سخاوت کا اثر تو سب تک پہنچا، لیکن 1 روپیہ بہت معمولی مقدار ہے، کامل درجہ نہیں ہے، کامل حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا انسان ہے جو ہر ایک انسان کو اتنا مال دے رہا ہے جو اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دے، اس کو کہتے ہیں کمال سخاوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سب کو حصہ ملا ہے، لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو اس رحمت سے کامل ترین حصہ ملے گا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں تو سب کو حصہ ملے گا، یہ الرحمن کا اثر ہے کہ لفظ الرحمن کی وجہ سے اس کائنات کے ہر فرد کو رحمت کا حصہ ملا ہوا ہے، کافروں کو بھی، مومنوں کو بھی۔ ادیم زمیں سفرۂ عام اوست، بری خان یغما چے دشمن چے دوست۔ یہ روئے زمین تو اللہ کا عام دسترخوان ہے، اس دسترخوان پر دشمن اور دوست سب برابر ہے، سب کو حصہ مل رہا ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ کی یہ رحمت کامل درجے میں ملے گی اور صرف مومنوں کو ملے گی۔ تو اس اعتبار سے بعض لوگوں نے بھی کہا کہ رحمان دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے ہیں، اور رحیم صرف آخرت کے اعتبار سے ہیں۔ بعض لوگوں نے اسی کو یوں سمجھایا کہ رحمان کا لفظ عام ہے اور رحیم کا لفظ خاص ہے، یعنی رحیم کی رحمت مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ ایمان والوں کے ساتھ بڑا رحیم ہے، تو یہ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے اور رحمت کا لفظ عام ہے۔ بہرحال مختلف معنی بیان کیے۔ بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الرحمن وہ ذات ہے جو مانگنے پر عطا کرتا ہے، اور رحیم وہ ذات ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ بعضوں نے فرمایا کہ الرحمن وہ ذات ہے جو بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور الرحیم وہ ذات جو بار بار معاف کر دیتا ہے۔ کتنے پیارے معنی علماء نے ان دونوں ناموں کے بیان فرمائے۔ اللہ ان دونوں ناموں کا حظ وافر ہمیں عطا فرمائے۔ بہرحال تو دونوں ناموں میں فرق بھی ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے اس کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر مثال کون دے سکتا ہے؟ ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ فرماتے تو اللہ کی رحمت کو کوئی سمجھ بھی نہ سکتا۔ قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ نے ہمارے سامنے کتنے معاملات کو آسان کر دیا۔ روایتوں میں 2 واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس سے انشاءاللہ ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، اللہ کی رحمت کو تھوڑا ہم ڈیپلی سمجھ سکیں گے۔ مسند احمد میں روایت ہے، ایک دیہات کے رہنے والے شخص، عام طور پر دیہاتی لوگ بڑے زیادہ جفاکش بھی ہوتے ہیں اور اکھڑ مزاج ہوتے تھے اور تہذیب سے ناآشنا ہوتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اونٹنی پر سوار تھے، نیچے اترے، اونٹنی کو ایک رسی سے باندھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوئے اور پھر اٹھے، گئے اپنی اونٹنی کی نکیل کھولی، اس پر سوار ہوئے اور جاتے جاتے اللہ سے ایک دعا کی، جاتے جاتے اللہ سے ایک دعا کی کہ اللہ مجھ پر
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہماری رحمت میں کسی کو شریک مت کر۔ کیا دعا کی؟ اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہم دونوں کے ساتھ کسی اور کو اپنی رحمت میں شریک مت کر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ الفاظ سنے تو ناگوار گزرے اور صحابہ سے کہا کہ کیا تم سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم کیا کہو گے؟ یہ آدمی زیادہ بھٹکا ہوا ہے یا اس کا اونٹ؟ یعنی اونٹ سے بھی زیادہ عقل اس میں نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی رحمت کو محدود کر رہا ہے کہ بس رحمت میں اور اللہ کے نبی شامل ہو اور کسی پر رحم نہ ہو، یہ ایسی بات کہہ رہا ہے، حالانکہ اللہ کی رحمت کو اس نے تنگ کر دیا۔ پھر آپ نے ایک بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ ہے، اس کو سمجھنا ہو تو یہ سمجھیے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں سے ایک حصہ صرف زمین پر اتارا اور 99 حصے اپنے پاس محفوظ رکھے۔ اس ایک حصہ جو رحمت کا اللہ نے اتارا ہے، اسی رحمت کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے، جانور اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، شفقت سے پیش آتے ہیں، رحم کرتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا اپنا پیر اٹھاتا ہے اور اپنے بچے کے اوپر نہیں رکھتا کہ کہیں یہ روندا نہ جائے۔ تو یہ جتنی رحمت کے مظاہر آپ کو نظر آ رہے، دنیا میں کروڑوں ابجوں مائیں ہیں جو اپنے بچوں سے کتنا رحم کرتی ہے، دنیا میں کتنے رحم دل انسان ہے، وہ دوسرے لوگوں پر کتنا رحم کرتے ہیں، ان سب رحم کو جمع کرو تو ایک حصہ اور پھر اس جیسے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھے۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، باقی اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، وہ تو لامحدود ہے، اور وہ 99 حصے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرمائیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، وہ کیسا رحم والا ہے، اس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک دوسرا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے قیدی لائے گئے، یعنی جنگ ہوئی تھی جس میں بہت سے لوگ قیدی بنا کر لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت تھی کہ وہ قید ہو کر آ گئی اور اس کا بچہ وہیں رہ گیا۔ اب اندازہ لگائیے، عورتیں خاص طور پر اس کو سمجھ سکتی ہے کہ جس ماں کا چھوٹا بچہ یعنی دودھ پیتا ہوا بچہ اس سے دور ہو جائے، اس ماں کے دل کی تڑپ کو کوئی محسوس کر سکتا ہے؟ انسان تو بہرحال انسان ہے، جانوروں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے، جب کوئی جانور بچہ جن لیتا ہے اس کے بعد وہ کتنا حساس ہو جاتا ہے۔ کتیا بہت سی مرتبہ محلے میں بچے دیتی ہے، بلیاں بچے دیتی ہے، جب وہ بچے دے لیتی ہے تو وہاں سے کسی کو گزرنے بھی نہیں دیتی۔ جب کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف پہنچائے، تو کتیا دوڑتی ہے، کاٹتی ہے۔ کیوں؟ بچے ماں کو یعنی اس کتیا کو اپنے بچے کے اوپر مہربانی ہے۔ کبھی راستے پر دیکھتے ہیں کہ کتیا کا بچہ گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور مر جاتا ہے، پھر اس کو اتنا شدید احساس ہوتا ہے کہ ہر جانے والی گاڑی کے پیچھے وہ دوڑتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اپنے چھوٹے بچے کی اتنی زیادہ شفقت اور رحمت ہے۔ جانور کا یہ حال ہے، گائے کا بچہ اگر گم ہو جائے وہ دیوانی ہو جاتی، ادھر سے ادھر بھاگتی ہے۔ تو انسان ہے۔ ایک عورت تھی جس کا بچہ کہیں رہ گیا اور چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، وہ قیدیوں میں لائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ اتنی بے چین تھی، بے قرار تھی، تڑپ رہی تھی کہ قیدیوں میں گھومتی تھی۔ جہاں کہیں اس کو کسی کا کوئی چھوٹا بچہ نظر آتا، اس کو اپنے ہاتھ میں لیتی، سینے سے لگاتی اور دودھ پلانے لگ جاتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ منظر دیکھا، بڑا اثر ہوا دل پر۔ آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ کے دل پر یہ منظر کا کیسے اثر نہ ہوتا؟ صحابہ نے بھی یہ منظر دیکھا۔ پھر آپ نے وہاں سے اللہ کی رحمت پر استدلال کیا اور صحابہ سے ایک سوال کیا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ عورت اپنے ذاتی بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ یعنی یہاں تو حال یہ کہ بچہ اس کا اپنا بھی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا بچہ ہے، اس کا بچہ تو کہیں رہ گیا ہے، لیکن اس کو اپنے بچے کی اتنی یاد آ رہی ہے کہ وہ کسی کا بھی بچہ اٹھا کے اس کو اپنے سینے سے لگا کے دودھ پلاتی ہے۔ تو یہ عورت جب دوسروں کے بچوں کے ساتھ اتنی مہربان ہے تو اپنے ذاتی بچے، اپنی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے پر کتنی مہربان ہوگی؟ کیا یہ ماں اپنے سگے بیٹے کو آگ میں ڈالے گی؟
صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جب تک اس کو قدرت ہو کبھی وہ ایسا کام نہیں کر سکتی۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، یقیناً اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا یہ اپنے بچے پر مہربان ہے۔ یہ عورت اپنے بچے پر جتنی مہربان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہ آپ نے مثال دے کر بات سمجھائی، ماں کی رحمت سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے دو نام ہوئے، رحمت کیا ہے اور قرآن مجید میں اس کا کیا تذکرہ ہے، رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، یہ باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اب اس سے آگے کی بات ہے، وقت تو آج کا پورا بھی ہو گیا، آج یہ درخواست بھی کرنی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وقت تھوڑا بڑھانا پڑے گا۔ اللہ کے اتنے مبارک نام ہیں، سرسری ہم کیسے گزر جائے، ان ناموں کو اپنے دلوں میں اتارنا ہے اور کائنات میں اس کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اس لیے اس وقت کو تھوڑا انشاءاللہ ہم بڑھانے کی کل سے کوشش کریں گے۔ آج تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ یہ مجلس ختم کریں گے، لیکن آئندہ کل سے وقت تھوڑا بڑھائیں گے، پونے گھنٹے تک یا 50 منٹ تک انشاءاللہ لے جانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرمائے۔ اب آگے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی معرفت ہمیں حاصل کرنا ہو تو ہم کن چیزوں میں غور کریں۔ اللہ کی رحمت کے مظاہر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نمونے ہم کہاں دیکھیں؟ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا الرحمن الرحیم، یہ تو آیت متلوہ ہے جو تلاوت کی جاتی ہے۔ اب کائنات پوری قرآن کی شرح ہے، آیت مشہودہ، اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جو آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو رحمت کے مظاہر کہاں کہاں دکھتے ہیں؟ قرآن مجید سے غور کرنا، کائنات کے ایک ایک ذرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نمایاں اور ظاہر ہے۔ یہ اوپر کھڑا ہوا آسمان، یہ نیچے بچھائی گئی زمین، یہ دریا بہتے ہوئے دریا، یہ زمین سے ابلتے ہوئے چشمے، پہاڑ اور درخت، شجر، حجر، یہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، اس لیے کہ یہ سب کی سب چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو بنایا ہے، اور یہ کیوں بنایا؟ ہمارے فائدے کے لیے، ہم پر رحم فرمایا اور یہ چیزیں بنائی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت بڑی نشانی رات اور دن کا آنا جانا۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اپنی خاص رحمت سے اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات اس لیے بنائی تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو۔ سوچیے اگر رات نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ آدمی ایک دن رات کو نہ سو پائے، دوسرا دن سر میں درد ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی۔ اگر رات ہی نہ ہوتی، سونے کا یہ ماحول ہی سازگار نہ ہوتا تو ہم کیسے سوتے؟ اور دن کیوں بنایا؟ تاکہ اس میں ہم رزق تلاش کر سکے، دن کے اجالے میں انسان کسب معاش کرے، روزی حاصل کرنے کے اسباب اختیار کرے، محنت مزدوری کر کے اپنے کام کاج نمٹائے۔ اگر یہ دن نہ ہوتا، دن کا اجالا نہ ہوتا تو انسان کی زندگی کا پورا نظام بیکار ہو جاتا۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، یہ نظام چلتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ اسی طرح بارش کا نظام، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بارش کو اپنی رحمت کے نام سے ہی تعبیر کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں اللہ کی رحمت آ گئی، یعنی بارش آ گئی۔ هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، وہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے اپنی رحمت، یعنی بارش سے پہلے بھینی بھینی ہوائیں چلتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کہیں بارش ہو رہی ہے، پہلے سے وہ اللہ کی طرف سے الرٹ کیا جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ تو یہ ہواؤں کا چلنا، ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا، بارش کا آنا، بادل کا اٹھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر میں سے ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ اسی طریقے سے جب کبھی کھانا سامنے آئے، یہ بھی اللہ کی رحمت سے پورا نظام چلا ہے، زمین سے غلے نکلے اور اس کے بعد پورا پروسیس ہوا، پورا نظام چلا، تب جا کر یہ کھانے ہمارے سامنے ہیں۔
یہ مکان میں ہم بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اگر انسانوں کو یہ سمجھ نہ دیتا، یہ رو مٹیریل نہ ہوتا، کچا مال نہ ہوتا، تو یہ مکان کیسے تعمیر ہوتے، ہم گرمی سے دھوپ سے کیسے بچتے؟ یہ ایئر کنڈیشن میں ہم ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر انسانوں کو اللہ یہ نہ سجھاتے اور ایئر کنڈیشن بنانے کے جو آلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتے تو یہ ٹھنڈک دنیا میں کہاں سے آتی؟ ارے یہ جو ہم سبق پڑھا رہے ہیں اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ اللہ نے انسانوں کو یہ ٹیکنالوجی سجھائی اور یہ سارے اسباب بنائے۔ اگر اللہ یہ سب نہ بناتے اور انسانوں کو یہ نہ سجھاتے تو کیسے ممکن تھا کہ یہاں کی آواز آپ تک پہنچتی، یہ صورت آپ کو نظر آتی؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ ہر جگہ اللہ کی رحمت کے ظاہری مظاہر، اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، تمہیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ ایک ایک نعمت اللہ کی رحمت ہے۔ یہ آنکھیں اللہ کی رحمت ہے، کان اللہ کی رحمت ہے، زبان اللہ کی رحمت ہے، دل دماغ اللہ کی رحمت ہے، ہاتھ پاؤں اللہ کی رحمت ہے، یہ مال کا ملنا اللہ کی رحمت ہے، روزگار کا ملنا اللہ کی رحمت ہے، ماں باپ کا ملنا، اولاد کا ملنا، بھائی بہنوں کا ہونا، رشتہ داروں کا ہونا، دوست احباب کا ہونا، یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں۔ آپ گنتے چلے جائیے، اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کی قسم اگر کوئی بیان کرنے لگے اس کو گہرائی سے تفصیل سے زندگیاں ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر باطنی طور پر یہ ہے کہ اس کا عذاب فوری طور پر نہیں آتا۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے گناہ اپنی جگہ، کافروں کے گناہ تو اور بڑے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کتنی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، قرآن میں اللہ فرماتے تیرا رب الغفور بہت بخشنے والا ہے، ذو الرحمتی بڑی رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے فوراً ان کا مواخذہ اور گرفت کر لیں، پکڑ لیں انہیں، تو لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، ان پر بہت جلدی عذاب بھیج دے، لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ پھر گناہوں کو بخش دیتا ہے، انک انت الغفور الرحیم، گناہوں کو بخشتا ہے، نیکیوں پر گناہ معاف کرتا ہے اور بیماریوں پر گناہ معاف کرتا ہے، تکلیفوں پر گناہ معاف کرتا ہے، اپنے فضل سے ویسے ہی معاف کرتا ہے۔ یعفو عن کثیر، بہت سے گناہ تو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کی رحمت کیسی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، یہ اللہ خود قرآن میں اعلان کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بہت سے مظاہر ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی رحمتوں کے مظاہر دیکھیں، اپنی ذات پر غور کریں کہ اللہ نے مجھ پر کیسا کیسا رحم فرمایا اور مجھے کتنی نعمتیں دی، میری کتنی ضرورتیں پوری کی۔ یہ ضرورتوں کا پورا ہونا، بیماری سے شفا یاب ہونا اور محتاج کی حاجت کا پورا ہونا، پریشان حال کی پریشانی کا دور ہو جانا، غم زدہ کے غم کا دور ہو جانا، یہ سب کا سب اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اس لیے جب کبھی اس طرح کے واقعات سامنے آئے تو ہمارا ذہن فوراً اس طرف منتقل ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہے۔ بارش کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کو سوچیں، زمین سے نکلتے ہوئے غلے کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کو سوچیں، بادلوں کو اٹھتا ہوا دیکھ کر اللہ کی رحمت کو سوچیں، اور درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کو سوچیں، اپنے گھر میں کھیلتی ہوئی اولاد کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کو سوچیں، ٹھنڈک میں بیٹھ کر اللہ کی رحمت کو سوچیں، ہر چیز میں ہر نعمت پر اللہ کی رحمت کو سوچتے رہیں اور اللہ کے اس نام پر ایمان لائے۔ یہ نعمتوں کو دیکھنا اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو سوچنا، یہ اس نام میں سے ہماری معرفت کا حصہ ہے، ہماری معرفت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہر جگہ پھیلا کر رکھی ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز پر اللہ کی رحمت وسیع ہے، ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، لہذا کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے لفظ الرحمن اور رحیم کا لغوی معنی بھی سمجھ لیا، اور رحمت کسے کہتے ہیں اس کی تعریف ڈیفینیشن بھی سمجھی، اللہ کے اعتبار سے رحمت کا کیا معنی ہے وہ بھی سمجھا، اور رحیم رحمان کے معنی میں کیا فرق ہے وہ بھی سمجھ لیا۔ ایک خاص بات رہ گئی کہ لفظ الرحمن اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے۔
ہمارے یہاں عبد الرحمن، فضل الرحمن، بہت سے نام رکھتے ہیں، امت الرحمن، تو نام رکھنا اچھا ہے۔ اللہ کے یہاں سب سے محبوب نام عبداللہ، عبد الرحمن ہے، لیکن اس کو بگاڑ کر بولتے ہیں، لفظ عبد کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کو صرف رحمان کہہ دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ الرحیم ایسا نام ہے جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ کے لیے بھی خود استعمال اللہ نے کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم کہا گیا ہے قرآن مجید میں، انشاءاللہ کل اس کا بیان آئے گا۔ قرآن مجید میں یہ نام کتنی مرتبہ آیا ہے یہ بھی ہو گیا، دونوں ناموں میں فرق کیا ہے وہ بھی 3-4 فرق بیان کیے۔ اللہ کی رحمت کو سمجھنے کے لیے 2 واقعے بیان کیے، اللہ کی رحمت کے یہ مظاہر بیان کیے۔ یہ تقریباً آدھا سبق ہوا ہے، ابھی اس نام کے بارے میں آدھا سبق انشاءاللہ کل ہوگا، جس میں بہت اہم سوال کے جواب بھی آئیں گے کہ جب اللہ اتنا رحم والا ہے تو پھر دنیا میں اتنے زیادہ لوگ پریشان کیوں نظر آتے ہیں، یہ سوال ہے، اس کا جواب انشاءاللہ کل ملے گا۔ پھر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی انشاءاللہ آئندہ کل کیا جائے گا، اور رحمت کا مستحق کون ہے وہ بھی انشاءاللہ کل ہمارات انشاءاللہ اس کے بیان کریں گے، اور پھر کچھ رحمت مانگنے کی خاص دعائیں بیان کریں گے، اس پر انشاءاللہ یہ سبق ختم ہوگا۔ آئندہ کل تک انتظار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔